शब बारात اور دیگر راتوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ رحمت کی وسعت اور بخشش کے فیصلے جتنے اس عظیم رات کے اندر ہوتے ہیں اتنے کسی اور رات کے اندر نہیں ہوتے. اس لیے قدر والے اس رات کی قدر کرتے ہیں اور بے قدر دیگر راتوں کی طرح اس رات کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے بندوں کے مختلف درجات ہیں. کچھ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں لیکن جاگنے سے بہتر ہوتا کہ وہ سو جاتے. وہ اس طرح کے کاموں میں جاگتے ہیں. اور کچھ لوگ بظاہر سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایسی عبادت و ریاضت کر کے اور ایسے خلوص اور ایسی پاکیزہ نیت کے ساتھ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جاگنے والوں سے ان کا سونا بہتر ہوتا ہے. ایک شخص جاگ رہا ہے لیکن غلط کاموں میں جاگ رہا ہے. ایک شخص نماز عشاء پڑھ کے اس لیے سو رہا ہے تاکہ بر وقت صبح کے لیے جاگ جاؤں, دن کا آغاز اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے کروں. وہ سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ قدر والے ایسی راتوں کی قدر کرتے ہیں اور بے قدرے چاہے جاگ رہے ہوں چاہے سوئے ہوئے ہوں وہ ان راتوں کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے انتہائی مقدس مہمان مہینے سے چند دن پہلے اس رات کو رکھا ہے. جو در حقیقت حکمت ہے وہ رب جانتا ہے. رب کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے. رب کی عطا سے اس کے اولیاء اس کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب لوگ جانتے ہیں. جو ظاہری وجہ ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی جہاد کی طرف اسلامی جنگ کی طرف کوئی لشکر روانہ ہوتا تھا, اس لشکر سے بھی پہلے تھوڑے لوگوں کا دستہ تھوڑے لوگوں کا لشکر چند لوگوں کا گروہ روانہ ہوتا تھا کہ جس سفر سے روانگی ہونی ہے اس سفر کی دیکھ بھال, پانی کا انتظام, نفع مند سہولیات کا انتظام, دشمن کا کوئی اگر خطرہ ہے تو پچھلوں کو خبر دینا کہ اس رستے سے سنبھل کر آنا. وہ پہلے والے لشکر کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا. آج بھی جو عالم کورس کی کتابیں ہیں یا دیگر علوم اور فنون کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں, دیباچہ, تمہید یا مقدمہ کے نام سے کچھ ایسے صفحات کچھ ایسی عبارات لکھی جاتی ہیں جو بعد والی باتوں کو بعد والے مقصود اصلی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس کو بھی مقدمہ اس لیے کہا جاتا ہے, پیش قدمی, پہلے. تو وہ مقدمۃ الجیش یعنی لشکر سے پہلے والے چند لوگ جن کے ذمے اس رستے کی دیکھ بھال ہوتی تھی تاکہ پچھلے لوگ با اعتماد اور پرامن طریقے سے تسلی کے ساتھ سفر کر سکیں کہ ہمارے کچھ لوگ اس رستے کو پہلے سے پرامن قرار دے چکے ہیں. ان کی وجہ سے پچھلے لشکر کی تیاری ہو جاتی تھی, ذہنی طور پر, فکری طور پر, عملی طور پر وہ ایک طرح سے تیار ہو چکے ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ سفر طے کرنا آسان ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت نے بھی
اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اپنے مہمان کی اپنے بندوں سے میزبانی کے لیے، اپنے مہمان کی صحیح قدر و منزلت کے لیے رمضان شریف سے پہلے عبادت و ریاضت کا، دعاؤں کا، عاجزی اور انکساری کا، گڑ گڑانے کا ایک ایسا ماحول پیدا فرمایا، ایک ایسی رات کی صورت کے اندر، تاکہ رمضان شریف آنے سے پہلے میرے بندے میری بندگی کے اندر مصروف ہوں، اس عبادت اور ریاضت کے ذوق سے پہلے سے آشنا ہوں اور ان کی مشق ہو جائے، عملی طور پر، ذہنی طور پر، پورے طور پر وہ تیار ہو جائیں کہ کس طرح ہمیں اپنے رب کے مہمان کی قدر کرنی ہے۔ یہ ایک ظاہری وجوہ میں سے ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان شریف سے پہلے ہمیں شب براءت کی صورت میں ایک عظیم رات نصیب کی ہے۔ براءت کا معنی ہے بری کرنا، بری ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بے شمار بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جس کی حد بندی ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنے ہوتے ہیں جن کی اللہ رب العزت اس شب برات کے اندر بخشش فرما دیتا ہے، نار جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ عرب کے مختلف قبائل تھے، عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا بنو کلب کے نام سے۔ بنو کلب کے ہاں بکریوں کے ریوڑ بہت مشہور تھے، تقریباً ہر گھر نہیں تو دوسرے گھر کا ریوڑ ضرور ہوتا تھا، اور عام آدمی کے بس میں نہیں تھا کہ پورے قبیلے کے ریوڑ کی تعداد کا اسے علم ہو کہ اس قبیلے کے پاس بکریوں کے کتنے ریوڑ ہیں اور پھر ہر ریوڑ کے اندر کتنی بکریاں ہیں۔ لیکن شہرت تھی کہ اس قبیلے کے سب سے زیادہ ریوڑ ہیں اور کثیر تعداد میں بکریاں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ بس یوں سمجھو بنو کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے بندوں کی اللہ رب العزت اس رات کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس کو یوں بیان فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب وہ زیادہ جو فرمایا اس زیادتی کی حد کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس لیے ہر رات کو اس کی رحمت پکارتی ہے۔ ایک حدیث شریف کے تحت رات جب ڈھلتی ہے تو اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ لیکن اکثریت کی بد نصیبی کہ اس ندا اور اس صدا کے وقت لوگ بس خواب غفلت میں ہوتے ہیں اور غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے اس ندا کے ذوق سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو رات ہے شب براءت، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے شب، یہ وہی جو میں نے آپ کو عربی بتائی ہے نا لیلۃ البراءہ، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے فارسی کے اندر۔ شب براءت، بری کرنے والی رات، بری ہو جانے والی رات۔ یہ جو رات ہے یہ یوں سمجھیں جب رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور جب تک رات رہتی ہے طلوع فجر تک، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، یہ پوری رات کا جو ایک دورانیہ ہے، یہ یوں سمجھیں پوری رات اللہ رب العزت کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے اس رات کی اور یہ فرق ہے اس رات اور دیگر راتوں میں، ورنہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی پکار نہ ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق
اس رحمت کی پکار کا جو ایک عالم ہے، جو ایک کیف ہے، جو ایک ذوق ہے، جو ایک سرشاری ہے، وہ ان لفظوں سے سمجھ آ سکتی ہے اگر کوئی باذوق آدمی سمجھنا چاہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ایک پیغام دیا اور فرمایا کہ اے داؤد، یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا رشتہ ہے بندے کا میرے ساتھ کہ اذا جن علیہ اللیل نام عنی، جب رات ڈھل جاتی ہے تو میرا بندہ سو جاتا ہے، مجھ سے دور ہو کر، میرے قرب سے محروم ہو کر وہ سو جاتا ہے۔ الیسا کل محبین یحب الخلوۃ عن حبیبہ، کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب سے خلوت کو پسند نہیں کرتا؟ یہ یوں سمجھیں، عالم شریعت کورس درس نظامی کی زبان میں اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی ہر محبت کرنے والا، ہر چاہنے والا اپنے محبوب سے تنہائی کو چاہتا ہے۔ چار بندوں میں وہ اپنے محبوب سے وہ باتیں نہیں کر سکتا جو وہ تنہائی میں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرما رہا ہے، کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب سے جس کو وہ چاہتا ہے کیا خلوت پسند نہیں کرتا کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور وہ اپنے رب سے رابطے میں ہو، اس کا رشتہ بحال ہو، اس کا تعلق بحال ہو، وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو؟ ضرور چاہتا ہے، ضرور پسند کرتا ہے۔ تو دراصل اس تعلق کو بیدار کرنے میں اس رات کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح کی راتوں کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کے اندر چھپی ایک فکر ہوتی ہے۔ رسمی طور پر پیش آنے سے جس فکر سے، جس فلسفے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، دراصل یہ رات اس لیے نہیں آتی، ہماری زندگی میں کئی بار آ چکی ہے، اور اگر مزید بھی اللہ کے علم کے مطابق اگر نصیب میں ہے تو یہ راتیں مزید نصیب ہوں گی ہماری زندگی میں۔ یہ راتیں جو ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں وہ اس لیے نہیں آتی کہ اس رات سے پہلے بھی ہم من موجی میں مصروف ہوں اور اس رات کے بعد بھی ہم اپنی مستیوں میں مصروف ہو جائیں۔ بس یہ رات آئے تو وہ اسکول کے اندر بچوں کی وہ گھنٹی بجانے کی طرح گھنٹی بجے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب تفریح کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اگلے دن اول وقت میں گھنٹی بجے تو بچوں کو پتہ چل جائے کہ جناب تفریح کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ نظام وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، یہ نظام ہے عادت بنانے کے لیے، مستقل مزاجی کے لیے، استقامت اور ثابت قدمی کے لیے اس طرح کی راتوں کو رکھا گیا تاکہ بندہ ہر رات کو شب براءت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر چند لمحے ضرور گزارے۔ اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہزارہا فرشتے، لاکھوں کی صورت میں فرشتے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے بخشش کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول والی رات ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کہ دراصل مومن کی عادت بن جانی چاہیے کہ رات کے چند لمحے وہ ضرور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گزارے۔ تو اس طرح کی راتیں دراصل ہمیں مستقل مزاج بنانے کے لیے ہیں، ہمیں کو وقتی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں کو وقتی طور پر ایمان کی تشریح سمجھانے کے لیے نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کرتے رہو، بس اس رات میں
चंद नवाफिल पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, कज़ा नमाजें पढ़ लो, ये तस्बीह पढ़ लो, ये 2 नफल इन सूरतों के साथ इस कैफियत के साथ पढ़ लो और उसके बाद मज़े करो। नहीं नहीं, इस तरह की रातों का फ़लसफ़ा दरअसल ये है कि अपनी ज़िंदगी की हर रात को इस तरह की रात समझकर अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करो। तो इसलिए ये शब बारात को हमारी ज़िंदगी के अंदर रखा गया ताकि हमारे अंदर एक आदत बन जाए, हमारे अंदर एक दवाम और इस्तिमरार वाली कैफियत पैदा हो जाए। तो इसलिए कल की रात रायगां नहीं जानी चाहिए। दिन में अगर आपको कुछ वक्त मिलता है आराम करने के लिए तो ज़रूर आराम करें, ताकि आप रात को कुछ ज़्यादा देर एक चुस्ती के साथ, पूरी अच्छी तबीयत के साथ, सुस्ती से बचते हुए जितनी देर भी अपने रब की इबादत करनी है पूरे ज़ौक़ के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ आप कर सकें। उसका तरीका ये नहीं है कि अपने ऊपर जबर करते हुए आप सारी रात जागें। हमें एक इत्तिफाकन मौका मिला है कि हम शब बारात से पहले वाली एक रात के अंदर जमा हो गए हैं और हमें एक दर्स सुनने सुनाने का मौका मिल रहा है, ताकि आने वाली रात में हमारी तैयारी ज़हनी तौर पर पहले से हो जाए। उस रात में वो बातें बताना, रात का तो काफ़ी सारा हिस्सा पहले से गुजर चुका होता है, इसलिए हमें ये एक हुस्ने इत्तिफाक नसीब हुआ है कि उस रात से पहले एक रात मिली है जिसमें हम ये बातें सुनकर समझकर हम उस रात की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उस रात की कदर का ये तरीका नहीं कि आप सारी रात जागें और अपनी तबीयत पर जबर करें, नहीं, बाआसानी जितनी देर जाग सकते हैं जागें। उसके बाद इस नीयत से सो जाएं कि अगर मैं कुछ देर अपने बदन को राहत दूंगा, सुकून दूंगा, तो सुबह की नमाज के लिए ये दोबारा से तैयार होगा और बग़ैर सुस्ती के मैं पूरे खुशू व खुजू के साथ रब का फ़र्ज़ अदा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाफिल के ज़रिए भी अपने बंदे को अपना क़ुर्ब नसीब करता है, लेकिन शरीयत की हिकमत हमेशा याद रहनी चाहिए, जितना अल्लाह का क़ुर्ब फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के ज़रिए होता है इतना किसी और इबादत के ज़रिए नहीं होता। जितनी पाबंदी हमें फ़राइज़ व वाजिबात के अंदर करनी है इतनी किसी और इबादत के अंदर नहीं करनी। नवाफिल ज़रूर पढ़ें। फ़राइज़ व वाजिबात की अहमियत बताने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि नफली इबादत की अहमियत नहीं है, बल्कि अल अहम फल अहम का जो उसूल है कि सबसे पहले उसको अहमियत दें जो अल्लाह की बारगाह में भी सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो फ़राइज़ व वाजिबात की अहमियत सबसे ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि आपको बताई जाने वाली तस्बीह कि 100 बार ये पढ़ें, उसकी अहमियत हो आपके दिलो दिमाग के अंदर कि वो लाजमी पढ़नी है और फ़र्ज़ नमाज की अहमियत ही ना हो, तो ये गलत फहमी है दीन के अंदर। तो अगर आप कुछ नफली इबादत करके सो जाएंगे इस नीयत से कि सुबह का फ़र्ज़ जो है वो मैं पूरे खुशू व खुजू से जमात के साथ अदा करूं, तो याद रखिए ये रात की यूं समझें आप कदर ही कर रहे हैं, बेकदरी नहीं कर रहे। तो जब तक बासानी जाग सकते हैं जागें। क़ज़ा नमाज को अदा करने का भी अपने अंदर एक दस्तूर अमल बनाएं, ज़िंदगी के अंदर एक दस्तूर बनाएं। बाज़ औक़ात क़ज़ा नमाज की इतनी अहमियत बताते हुए कहा जाता है कि नफ़ल न पढ़ें, नफ़ल की जगह क़ज़ा पढ़ें, लेकिन मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि नफ़ल की जो मशरूइयत है ना, जो शरीयत के अंदर नफ़ल को रखा गया वो किस लिए रखा गया है, ताकि फ़राइज़ की कमियाँ वो पूरी हो जाएँ। फ़राइज़ के अंदर जो कमियाँ होती हैं उनको पूरा करने के लिए अल्लाह ने नवाफिल रखे हैं। तो क़ज़ा नमाज की अहमियत ज़्यादा है नवाफिल नमाज से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यकसर नवाफिल से हम दूर हो जाएं। नफ़ल थोड़े पढ़ लें लेकिन पढ़ें ज़रूर। तस्बीह दुरूद शरीफ की थोड़ी पढ़ लें लेकिन पढ़ें ज़रूर। इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें अगरचे थोड़ा करना चाहें। हाँ, जो वक्त ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा नमाज या तिलावत कुरान को देना चाहते हैं उसकी अहमियत अपनी जगह। तो शब बरात की जो हमें वक्त गुजारने की एक कैफियत हमें मालूम होनी चाहिए, उसकी मोटी मोटी ये बात है कि ये अंदाज़ हम इख्तियार करें कि इस तरह इस रात को गुजारने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है।
مزید ہماری ذمہ داریاں باقی ہیں. ہم بھلے نہیں کر رہے، اگر اپنے بچوں کا غلط شوق پورا کر رہے ہیں اپنی جمع پونجی میں سے، اپنے رزق حلال میں سے، تو یہ مت سمجھیں کہ میں نہیں کر رہا تو شاید میری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، میں اپنے فرض سے سبک دوش ہو چکا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. آتش بازی کے حوالے سے، پٹاخوں کے حوالے سے آپ کے بچے آپ سے تقاضے کریں گے کہ جناب ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ، ہمارے بچے کے پاس 2 ڈبیاں ہیں، 4 ڈبیاں ہیں ماچس پٹاخے والے کی. چلو اب جناب ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی کچھ زیادہ بڑے پٹاخے نہیں لیتے تو وہ کہتے ہیں چلو یہ لے لو. نہیں، ذہن سازی کریں، پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں، مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کریں. اور یہ کوئی ایک رات کا کام نہیں ہے، یہ کئی راتوں کا کام ہے. یہ تربیت اگر پہلے سے ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے بچوں کی کچھ نہ کچھ ذہن سازی ہو چکی ہوتی ہے، تربیت ہو چکی ہوتی ہے. تو بالواسطہ یا بلا واسطہ براہ راست اس میں شریک نہ ہو. بلکہ یہ تک ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے اندر بچہ مکلف تو ہوتا ہے بعد میں جب وہ بالغ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے کپڑے، مثلا بچی ہے، عام طور پر ہمارے لوگ خیال نہیں کرتے، بچی کے ہاف بازو والے، بلکہ سرے سے اب بازو نہیں ہوتے، وہ کپڑے، ایسے جناب پاجامے جو بدن کے ساتھ اتنے چست ہیں کہ دراصل وہ بدن ہی نظر آ رہا ہے، یا پنڈلیاں نظر آتی ہیں، یہ والی رانیں نظر آتی ہیں کہ ابھی تو جناب سال کی بچی ہے، 6 مہینے کی بچی ہے. دراصل آپ بنیاد بہت غلط رکھ رہے ہیں. یا ہمارے ہاں کسی کا اکلوتا بچہ پیدا ہوا تو خالہ نے، بھابھی صاحبہ نے، قریبی رشتہ دار نے، نانی نے، دادی نے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی. لڑکے کو جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر پہننا حرام ہے. سب جانتے ہیں کہ ریشم اور سونا مرد کے اوپر حرام ہے. لیکن فتاوی شامی کے اندر مشہور فتوے کی کتاب ہے جس کا اصل نام حاشیہ ابن عابدین یا رد المختار ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بچے کو تو ابھی گناہ گار نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے، ابھی شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن پہنانے والے گناہ گار ہیں کہ پہنانے والوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ کام نہ کرتے، وہ اپنے بچوں کو اس چیز کا وہ عادی نہ بناتے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر پٹاخے نہیں پھوڑتے، اگر ہم یہ آتش بازی نہیں کرتے تو چلو بچوں کو کچھ پیسے دے دیے. سن رہے ہیں باہر کی آوازیں؟ ٹھیک ہے، بچوں کو کچھ پیسے دے دیے، مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، بس وہ اس لیے اس کو چپ کروانے کے لیے ایسا کیا. نہیں، ماحول بنائیں. مسلمان گھرانے کے اندر اگر شب برات جیسی رات کی بے قدری ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ گھرانہ ابھی اسلامی گھرانہ نہیں ہے. اور اگر گھرانہ اسلامی گھرانہ نہ ہو تو پیچھے رہ کے آ جاتا ہے. جہاں سے ایک مسلم نے تیار ہونا ہے، ایک غیرت مند مومن نے تیاری پکڑنی ہے، اگر وہاں اتنی تربیت ہے کہ شب برات جیسی عظیم رات جو شروع ہوتی ہے اور ختم ہونے تک اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہے، اگر مسلمانوں کے بچے اس رات کی بھی اگر قدر نہیں کرتے یا بڑے قدر نہیں کروا سکتے تو پھر اسلامی تربیت جا کہاں رہی ہے؟ پھر تو ہم بہت ناقص ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں آج سے 10-15 سال پہلے کا جو ماحول تھا وہ آج نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت زبردستی نہ کروائے آتش بازی کی خرید و فروخت پر. مسلمان کی اپنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دکانوں پر ایسا ساز و سامان نہ رکھے، عام حالت میں بھی آتش بازی نہ رکھے، عام حالت میں بھی اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے. شادی بیاہ کے سلسلے میں ہر وہ چیز. مجھ سے اگلے دن ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا آتش بازی کے حوالے سے، یہ پٹاخوں کے حوالے سے. میں نے اس کو ایک جواب دیتے ہوئے ایک اصول بیان کیا ہے، اور وہ اصول ہماری زندگی میں راسخ ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتی ہے نا، ہر وہ چیز جو دوسرے مسلمان کو پریشان کرتی ہے، بے چین کرتی ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیں. ہر وہ چیز جو دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان کرے. آپ دیکھیں مریض ہے کسی گھر کے اندر،
اور جناب پڑوس کے اندر شادی ہے، انہوں نے وہ ہلا گلا کیا ہے کہ مریض کے دل سے ساری رات آہیں نکلتی رہی ہیں، بد دعائیں نکلتی رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکا، چلو بد دعا نہیں دی، لیکن جس کرب میں جس تکلیف میں اس نے وہ رات بسر کی ہے، جس کو ہلکا سا بھی شور بے چین کر دیتا ہے، اور اتنے زور کے پٹاخے، تو اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ نہ اس کی خرید و فروخت کی اجازت ہے، رزق میں بے برکتی کا باعث ہے، جو مرضی ہے کما لیں، پتہ نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، لیکن اس رات کے اندر تو خصوصی طور پر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں سے بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ گھر میں بٹھا کر اس کی تربیت کریں۔ سختی کا مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے، تربیت کے اندر سب سے پہلا جو کام ہے وہ پیار سے سمجھانے کا ہے۔ آپ یہ بتائیں، جب اللہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کو اتنے سرکش، اتنے متکبر، اتنے مغرور انسان فرعون جیسے سخت نافرمان آدمی کے لیے بھی اللہ یہ فرمائے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ہائے ہائے، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے، دھاڑے مار کر روتے تھے، میرے مالک تو اتنا مہربان اگر فرعون کے لیے ہے تو جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ان بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اگر تو فرعون کے لیے اتنا مہربان ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سلام اللہ علیہما ان کو تو فرما رہا ہے کہ جاؤ اور فرعون کو نصیحت کرو، لیکن کس طرح؟ قولا لجنا، ذرا نرم بات کرنا۔ کیا؟ نرم بات کرنا، شروع میں نرم بات کرنا۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر و یخشی، نرم بات کے اندر زور اتنا ہوتا ہے، قوت اتنی ہوتی ہے، شاید وہ نصیحت حاصل کر جائے اور اس کے دل میں نرم بات کی وجہ سے خوف بھی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، حضرت ہارون کو فرمایا کہ فرعون سے ذرا نرم لہجے میں نصیحت کرنا۔ اس میں ایک تو ہم منبر و محراب سے وابستہ لوگوں کی ذمہ داری بھی سمجھ آئی کہ جن کے ذمہ نصیحت ہے، تبلیغ ہے، ان کا کیا فریضہ ہے کہ وہ نصیحت کس انداز میں کریں، اور دوسرا پورے ایک خلقت کو بات سمجھ آ گئی کہ سمجھانے کا سب سے پہلا دستور نرمی ہے۔ تو بچوں کو جب نرم انداز میں آپ سمجھائیں گے اس میں زیادہ امید ہے کہ وہ سمجھ سکیں۔ آج ہمارے لیے المیہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ابھی میلہ گزرا ہے ہمارا 2-3 دن پہلے کی بات ہے، سب سے زیادہ کھلونوں میں سے بھلا کون سی چیز فروخت ہوئی ہے یا ہر سال ہوتی ہے؟ آج ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں خریدتا۔ یہ وہ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میری عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، سب سے زیادہ ہم چیز خریدا کرتے تھے ٹریکٹر ٹرالی۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ وہ ٹریکٹر ٹرالی کے اندر مٹی بھرنا اور جناب اس کے ساتھ کھیلنا، یہ دوسری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اور اب بھلا سب سے زیادہ کون سی چیز فروخت ہوئی ہے؟ اسلحہ۔ کیا؟ سب آپ کے سامنے، ریفل ہے، گن ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، جو بھی شکل میں اس کو بنایا گیا، اور سب سے زیادہ اس کی فروخت ہوئی ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ہم نے تو لے کر دے دیا، بچے نے خواہش کا اظہار کیا کیا مجھے لینا، ہم نے لے کر دے دیا۔ ہم نے نفسیات کا مطالعہ نہیں کیا کہ بچے نے وہ کھلونوں کی پوری دکان بھری ہوئی ہے، نہ گیند لے رہا ہے، نہ فٹ بال لے رہا ہے، نہ کچھ اور لے رہا ہے، آخر یہ اسلحہ کیوں لے رہا ہے؟ آخر یہ پسٹل کیوں لے رہا ہے؟ آخر اس کے اندر یہ جذبہ کیوں ہے کہ میں دوسرے بچے کو چھرے ماروں گا؟ شدت، سختیاں، نفرتیں، یہی چیزیں تو ہیں جو بڑوں کو یہی چیزیں لے کر آئیں گی۔ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ صلح کیا ہوتی ہے، انہوں نے بچپن سے ہی ٹھیک ہے پلاسٹک کے تھے لیکن وہ نفرت والی چیز پکڑی تو ہے، انتقام لینے والی چیز پکڑی تو ہے، بدلے والی چیز پکڑی تو ہے، شدت اور سختی ان کے مزاج کے اندر داخل تو ہوئی ہے نا۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ سرپرست حضرات بیٹھے ہیں تو شب برات کے ضمن میں یہ بات آئی کہ آتش بازیاں اور پٹاخوں سے خود بھی بچیں اور ایسی تربیت گھر میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔